ہماری گفتگو کا عنوان زنا ایک سماجی ناسور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ زنا کہتے ہیں شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنے کو۔ زنا یہ ہر مذہب میں ایک سنگین اور بھیانک جرم ہے، ایک بڑا گناہ ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس پر سب سے سخت پابندی عائد کی ہے۔ زانی پر اتنی شدید سزا نافذ کی ہے کہ جس کو سن کر یا دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، شادی شدہ زانی کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو میدان میں لا کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ جب تک اس کی روح پرواز نہ ہو جائے تب تک مسلسل اس کو پتھروں سے مارا اور کچلا جائے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بن جائے۔ اور اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، شریعت مطہرہ نے زنا اور بے حیائی سے سختی سے روکا ہے، بدکاری سے کوسوں دور رہنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ تم لوگ زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ زنا یہ بہت ہی گندا اور برا راستہ ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج زنا بالکل عام ہے۔ ہر 400 اباحیت پسندی کا دور دورہ ہے، ناپاکی اور گندگی کا دور دورہ ہے، زناکاری اور بدکاری اور فحاشی کی بہتات ہے، اور یانیت اور ننگا پن کی کثرت ہے، شرم و حیا، عفت و پاک دامنی، عزت و شرافت اور اچھے اخلاق و کردار کی گراوٹ ہے، حد ہو چکی ہے۔ آج تو معصوم بچیاں اور نابالغ بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، یہ یاد رہے کہ زنا یہ شرفاء اور عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ گھٹیا اور ذلیل لوگوں کی شناخت ہے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا اور بے ایمان لوگوں کا مشغلہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح جس سماج میں زنا پھیل جائے، جس شہر کے لوگ اخلاقی بیماری میں ملوث ہو جائے، تو اس ظالم قوم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے، اور اسے رزق میں تنگی اور مال و عمر میں خیر و برکت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد جان لیوا بیماریاں جو ماضی میں موجود نہیں تھی، وہ سماج کے اندر ظالموں کو جکڑ لیتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ فرمایا کہ جب جس قوم میں بے حیائی، بدکاری اور زناکاری بالکل عام ہو جائے تو اس میں طاعون اور جان لیوا بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، جو کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اس کی تباہی بالکل مسلم ہے۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا سماج کا ایک سنگین اور مہلک مرض ہے۔ اس سے کوسوں دور رہنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ مگر افسوس، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو عشق و معاشقہ کی گندی لت اور بری روش میں مبتلا ہیں، شب و روز عیاشی، بے حیائی اور اپنی زندگی اس میں کھپا رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ زنا سے اجتناب کیا جائے تاکہ خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے، نسل کی حفاظت ہو سکے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم سب کو زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زنا کثرت قرب قیامت کی علامت ہے۔ اسلام میں زنا ایک خطرناک اور بھیانک جرم ہے۔ گناہ کبیرہ میں شرک اور قتل جیسے سنگین جرموں کے بعد سب سے بڑا سنگین جرم زنا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا، جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی۔
یعنی تم اس کو کھلانے کا خوف کرو۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حیلۃ جارک، فرمایا کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی سے بدکاری کرو۔ زنا کی قباحت اور شناعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے شادی شدہ زناکار کو جان سے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی پتھر سے بے رحمی اور بغیر مروت کے ساتھ۔ یعنی زنا روئے زمین کا اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا غلیظ اور ناپاک گناہ ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہو تو وہ اب دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرات، اس وقت تقریباً پوری دنیا میں زنا کی بہتات ہے، زانیوں کی کثرت ہے، نیک صالح اور اچھے کردار کے حامل بہت کم نظر آتے ہیں۔ واللہ زنا کی کثرت قرب قیامت کی علامت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكسر الجهل ويكسر الزنا ويكسر شرب الخمر ويقل الرجال ويكسر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، خوب شراب پینے والے نظر آئیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بے شمار ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کی نگرانی میں اور اس کی ماتحتی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بالکل قرب قیامت لوگ جانوروں اور گدھوں کی طرح سر عام جفتی کریں گے، اور ایسے ہی بدبختوں پر قیامت قائم ہوگی، اور ایسے موقع پر وہاں وقت کا سب سے بڑا پاکیزہ اخلاق اور اچھے کردار کا آدمی یہ کہے گا کہ تم یہ بدکاری دیوار کے پردے کے پیچھے کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، ان روایات کا ماحصل یہ ہے کہ زنا کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ آج ہم اپنے گرد و پیش اور ذرا اپنے اطراف میں ذرا بغور جائزہ لیں تو بخوبی معلوم ہوگا کہ آج اس پرفتن دور میں، اس پرفتن پرآشوب دور میں انسانیت پر حیوانیت و درنگیت کا غلبہ ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی نابالغ معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ درندہ صفر انسان ان معصوم بچیوں پر اپنی حبیث اور شہوت کی پیاس بجھانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور آئے دن عصمت دری اور زناکاری کی واردات بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور اگر سردست ان خامیوں پر سخت گرفت اور فوری کارروائی نہ کی گئی اور مجرموں کو کفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو آنے والے دنوں میں آنے والے موجودہ وقت سے زیادہ شرمناک اور خطرناک دن دیکھنا پڑے گا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب زنا سے کوسوں دور رہیں اور اس غلیظ گندگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے بال بچوں اور خواتین کی حفاظت کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے مولا کریم ہم سبوں کو زنا جیسی مہلک اور غلیظ مرض سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں زنا کی سزا، زنا اسلام میں انتہائی قبیح اور بدترین فعل ہے۔ زنا کرنا گھٹیا اور ذلیل لوگوں کا کام ہے، کیونکہ زنا کی وجہ سے عزت و اخلاق، حسب، نسب، شرم و حیا اور ایمان سب پامال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ نے بے حیائی اور بدکاری کے سدباب کے لیے انتہائی سخت سزا کا نظام قائم کیا ہے۔ جیسے اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم کرنا ہے، یعنی مجرم کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے اور اس کو کفر کردار تک پہنچانا ہے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کرنا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ باب نقل کیا ہے، باب رجم السیب فی الزنا، شادی شدہ زانی کو زنا کرنے کی وجہ سے رجم کرنے کا بیان۔ پھر اسی باب میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب کا نزول فرمایا، اور جو آپ پر رجم کی آیت نازل کی گئی ہم نے اسے پڑھا، یاد کیا اور اسے اچھی طرح سمجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زانیوں کو رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے وہاں زانیوں کو رجم کیا۔ مجھے اب خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں طویل زمانہ گزر جانے کے بعد لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم نہیں پاتے تو اللہ کے اس فریضے کو ترک کرنے کی بنا پر گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رجم کا حکم نازل کیا ہے۔
اور رجم اللہ کی کتاب میں حق اور واجب ہے۔ اس پر جس مرد یا عورت نے شادی کے باوجود بھی زنا کر لیا، شادی شدہ زانی کو رجم اس وقت کریں گے جب گواہی مکمل طور پر ثابت ہو جائے، یا مجرم خود اعتراف کر لے، یا عورت حاملہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ کے پاس مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ شخص اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہتا رہا کہ میں نے زنا کر لیا، اور اس نے 3 مرتبہ اپنے نفس کی گواہی پیش کی۔ تو آپ نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا احسنتا، کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا قال نعم یا رسول اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ تب آپ نے فرمایا اذهبوا فرجموه، آپ نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ میرے بھائیوں، ان دونوں روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا اسلام نے رجم کرنا ہے، یعنی ایسے پاپی، ایسے گناہ گار آدمی کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر زانی شادی شدہ نہ ہو تو اس کو سزا 100 کوڑے مارنا ہے، اور مکمل 1 سال جلا وطن رکھنا ہے، 1 سال اپنے شہر سے دوسری جگہ قیام کرنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارنا اور 1 سال جلا وطن کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ زنا ایک بدترین اور گھٹیا عمل ہے، اور اس کی سزا اسلام میں نہایت سنگین ہے۔ شریعت مطہرہ نے شادی شدہ زانی کو رجم کرنے اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے اور مزید 1 سال شہر بدر یعنی جلا وطن، یعنی اس کو اس شہر سے یا اس بستی سے نکالنے کی، 1 سال تک اس کو باہر کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم سب اسلامی مملکت میں رہتے ہیں تو اسلام کے اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زانیوں سے معاشرہ پاک و صاف ہو جائے اور سماج کی خواتین کی عزت و ناموس محفوظ رہ سکے۔ زنا کے مفاسد کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے نقصانات، مضرات، زنا کی تباہ کاریاں، زنا کی بدکاریاں اور بدفعلیاں ایک مجرمانہ کردار کی شناخت ہے۔ دین و دنیا اور آخرت میں زنا کے بے شمار نقصانات ہیں، جو اس بات کا ہم سارے انسانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب زناکاری جیسے بدترین خصلت سے ہمیشہ دور رہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے زنا کے نقصانات مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے جو ہے زنا کی وجہ سے ایمان کی روح مجروح ہو جاتی ہے، دل سے ایمان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ زنا کار سے اللہ سخت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ زنا سے دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ زانی لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، یعنی اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ پانچواں یہ کہ زنا کرنے سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، غربت و افلاس اور فقر و فاقے سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، دل سے سکون چھن جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، گھر اختلاف و انتشار کا گھر بن جاتا ہے۔ چھٹا یہ کہ دنیا میں زانی کو سخت سزاؤں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور ساتواں یہ کہ زنا یہ شرم و حیا، عفت و پاکیزگی اور غیرت کی چادر کو انسان سے کھینچ کر ذلت میں دھکیل دیتا ہے، اور پھر انسان بالکل بے شرم، بے حیا اور ذلیل بن جاتا ہے۔ اور آٹھواں یہ کہ زانی کا دل اللہ کی محبت اور اس کی یاد سے خالی رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے نفس میں خباثت ہی کو جنم دیتا ہے اور ہمہ وقت بدکاری کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ نوواں یہ کہ زنا یہ شادی جیسی عظیم عبادت سے بے نیاز کرتا ہے، اور یہی شیطان کی ایک بڑی چال ہے۔ دسواں یہ کہ زنا سے دنیا میں سخت عذاب آتا ہے اور متعدد خطرناک بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، جیسے کثرت اموات، طاعون، ہارٹ اٹیک، کینسر وغیرہ وغیرہ۔ اور 11واں یہ کہ زنا سے نسب کا فقدان ہوتا ہے یا نسب خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اور 12واں یہ کہ زنا کی وجہ سے ولد الزنا کا ایک آزمائش بھری زندگی کا جھیلنا ہے۔ اور 13واں یہ کہ زنا پر خرچ ہونے والی دولت کا بے حساب خسارہ۔ 14واں یہ کہ زنا کی وجہ سے بیوی کا حق غبن کرنا۔
اور 15واں یہ کہ مادہ تولید کی بربادی، 16واں یہ کہ وقت کی بربادی، اور 17واں یہ کہ زناکار کے لیے برزخ میں دردناک عذاب ہے، وہ یہ کہ زانی مرد و عورت بالکل ننگے ایک تنگ آگ کے تنور میں تپائے جائیں گے، اور 18واں یہ کہ قیامت کے دن زانی کے لیے جہنم ہے، 19واں یہ کہ بوڑھے زانی سے اللہ بات نہیں کرے گا اور عام زانی کو اپنی عظیم الشان نعمت یعنی جنت سے محروم کر دے گا۔ زنا کے تقریباً یہ 19 بھیانک نقصانات ہیں میرے بھائیوں، یہ 19 بھیانک نقصانات ہیں جنہیں میں ابھی آپ سبھی کے سامنے عرض کیا ہے، لہذا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب زنا جیسے مہلک اور گندی بیماری سے دور رہیں اور اپنے گھر والوں اپنے بال بچوں کو بھی دور رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ زنا کے اسباب، زنا کی حرمت و مضرت ہر مذہب اور دھرم میں مسلم ہے اور اس کے متعلق آپ نے دسیوں بار سنا اور پڑھا ہوگا۔ زنا یہ دین، دنیا، آخرت، جان و مال اور عزت و آبرو کی ہلاکت و تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زنا کی واردات روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ معصوم اور نابالغ بچیوں کے ساتھ اجتماعی آبروریزی اور قتل کے حادثات میں شب و روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زنا کی حرمت و مضرت کو تو سمجھتے ہیں، لیکن زنا کے اسباب و عوامل پر گہری نظر نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں آج بے حیائی و بدکاری کا دور ہے، جس وجہ سے یہ زنا انجام پاتے ہیں، ہم ان پر نظر نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، آئیے آج سرسری طور پر زنا کے اسباب و عوامل کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان تمام اسباب کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم سب زنا کے شور درازوں کو اچھی طرح بھانپ لیں، پھر ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں اور شیطان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا موقع فراہم نہ کریں۔ میرے بھائیوں، زنا کے چند اسباب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس میں پہلا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہونا، یعنی مرد اور عورت ایک ساتھ ہونا، اور دوسرا یہ کہ عورت کا حجاب اور نقاب کا نہ لگانا، یعنی بے پردہ گھومنا، بے شرم ہو کر گھومنا، اور تیسرا یہ کہ مخلوط تعلیم، یعنی ایک ساتھ لڑکے لڑکی کا پڑھنا لکھنا، یعنی سب کا ایک ساتھ پڑھنا لکھنا، ایک جگہ بیٹھنا، اور چوتھا یہ کہ بغیر محرم کے عورت کا اپنے گھر سے باہر سفر پر نکلنا، پانچواں یہ کہ شادی لیٹ سے کرنا، دیر سے کرنا، اور چھٹا یہ کہ جدید وسائل کا ناجائز استعمال کرنا، جیسے آج کے دور میں موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنا ہے اور ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ غلیظ ناپاک گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، اور ساتواں یہ کہ عورت کا گھر سے بے پردہ خوشبو لگا کر نکلنا، اور آٹھواں یہ کہ عورت کا اجنبی مرد کو اور مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا، نواں یہ کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ایک سے زائد 4 شادی کرنے پر سخت پابندی لگانا، اور 10واں یہ کہ بنا ضرورت عام راستوں پر بیٹھنا، چوراہوں پر بیٹھنا، اور 11واں یہ کہ ایمان اور تقوی کی کمزوری، 12واں یہ کہ زوجین کا حق زوجیت کی ادائیگی کی خیانت کرنا، اور 13واں یہ کہ بے غیرت اور بے حیا نوجوانوں کی صحبت اختیار کرنا، بدکاروں کی صحبت اختیار کرنا، مکاروں اور عیاشوں کے ساتھ بیٹھنا، اور 14واں یہ کہ فحش میگزین اور مجلات کا مطالعہ کرنا، اور 15واں یہ کہ نیم برہنہ تصاویر کا مشاہدہ کرنا، 16واں یہ کہ فحش فلم دیکھنا، گندی اور گھٹیا فلمیں دیکھنا، 17واں یہ کہ گانے اور میوزک کا سننا، 18واں یہ کہ نشہ و اشیاء کا استعمال کرنا، نشے کا استعمال کرنا، اور 19واں یہ کہ سیر و سیاحت کے لیے اپنی اولاد کو بالکل آزاد چھوڑ دینا، ان پر نظر نہ رکھنا، اور 20واں یہ کہ پیسہ کمانے کے لیے عورتوں اور بچیوں کو دکان پر مقرر کرنا، اور 21واں یہ کہ آخرت کے حساب و کتاب اور آتش دوزخ سے بے خبر اور بے فکر رہنا، بے فکر ہو کر زندگی گزارنا۔ 22واں یہ کہ غیر محارم سے خلوت میں ملنا جلنا، تنہائی میں ملنا، یعنی جو کہ غیر محرم ہے، جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس سے تنہائی میں ملنا جلنا، جیسا کہ آج کل عام طور پر یہ سب پایا جاتا ہے۔ اور 23واں یہ کہ عورت کا اجنبی مردوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ عورت کو چاہیے کہ جب اس کے گھر پہ کوئی غیر محرم آواز لگائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ سختی کے ساتھ اس میں بات کرے، سخت لہجے میں بات کرے۔ 24واں یہ کہ شرعی قانون یعنی شرعی حدود کا نفاذ نہ ہونا،
اور 25واں یہ کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھنا، ان کے اندر دینی مزاج نہ پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ زنا کے چند محرک اسباب ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان سے دوری اختیار کی تو زنا سے بچنا ہم سبھی کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین، اللہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسے بدترین ناپاک غلیظ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو پاک و صاف رکھے اور ہمیں اس غلیظ ناپاک گناہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور شرعی اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔